ناظرین، مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو ظالمانہ کارروائیاں پچھلے کافی عرصے سے لے کر شروع کی گئی تھیں، تو اس کے خلاف ایران نے ایک ایکسس آف ریزسٹنس بنایا تھا۔ اس ایکسس آف ریزسٹنس میں کئی پارٹیاں ہیں، اس میں کئی ملیٹنٹ اور نان ملیٹنٹ تنظیمیں بھی ہیں، اور یہ مل کے کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر حزب اللہ بھی ہے، اس کے اندر حماس بھی ہے، اس کے اندر یمن کے ہوتی بھی ہیں، اس کے اندر ایرانی خود بھی ہیں، اس کے اندر عراق والے بھی ہیں، عراق کی کئی تنظیمیں۔ تو حالیہ یہ جو گڑبڑ شروع ہوئی ہے فلسطین کے اندر، تو اس میں بھی ایکسس آف ریزسٹنس ہمیں فعال نظر آیا ہے۔ سب سے زیادہ جو ریزسٹنس ہوئی ہے وہ ان کی جانب سے ہوئی ہے۔ ایک تو حماس ایکسس آف ریزسٹنس کا جو ممبر ہے، انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے اسرائیلی ایگریشن کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ، ہوتی اور وہاں پر عراقی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہمیں فعال نظر آئی ہیں۔ اب اسی سلسلے میں کل یمن کے جو ہوتی ہیں، انہوں نے ایک بار پھر سے بڑی کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کل کہ ریڈ سی کے اندر اسرائیلی کارگو جہاز جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک جہاز کے اوپر میزائل مارا ہے، پراپر اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور وہ جو میزائل ہے وہ ہٹ کیا ہے اس کارگو شپ کے اوپر، اور دوسرا انہوں نے ڈرون مارا ہے، اور وہ جو دوسرا ڈرون مارا ہے وہ بھی ایک اسرائیلی شپ کے اوپر ہی انہوں نے مارا ہے۔ موسٹلی ان کا ٹارگٹ اسرائیلی شپس ہی ہیں۔ حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا اور یہ وہاں سے چپکے سے کھسکنے کے چکر میں تھے، تو اسی لیے ہم نے ان کے اوپر اسٹرائک کیے ہیں۔ اچھا، امریکنس نے حوثیوں کے کچھ ڈرونز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کر کے گرائے، تو ان کے اوپر بھی حوثیوں نے رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جہازوں کے اوپر بھی انہوں نے ڈرون حملے کیے ہیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ یمنس ہوتیز ٹارگیٹ اسرائیل لنکڈ شپس ان ریڈ سی، اور مزید وہ کہتے ہیں کہ دی ہوتیز سیمز ٹو ہیو میڈ اے اسٹریٹجک شفٹ ٹوارڈز میری ٹائم آپریشنز ٹو ریمپ اپ پریشر آن دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل۔ تو یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر یہ ایک بڑی گڑبڑ اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ مین وائل امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم اور کریٹ ہو گیا، اور ویسٹ کے لیے یہ جو جتنے بھی ملک اسرائیل کی اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اور بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے۔ امریکنز نے آفیشلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، ہمارے پاس یوکرائن کو دینے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی۔ میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس نے ابھی سے ہی انڈے بچے دینا شروع کر دیے ہیں، اور اس نے ابھی سے ہی گلوبل جیو پالیٹکس کو ہلانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوکرائن اس کی پہلی کیجولٹی سامنے آئی ہے اس جنگ کے نتیجے میں۔ امریکنس نے آفیشیلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد بھائی کم سے کم ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے یوکرائن کو دینے کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے لے کر جو جنگ چل رہی ہے یوکرائن کی، یہ امریکن پیسوں سے ہی چل رہی ہے۔ بلا وجہ میں امریکہ وہاں پر ان کا ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بنا ہوا ہے، یہ بلا وجہ چاہتے بھی ہیں اکثر کہ جنگیں چلتی رہیں اور ان کے ہتھیار بکتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب سے یہ آزاد ہوا ہے نا امریکہ، جب سے یہ کریٹ ہوا ہے، صرف 15 سال کا عرصہ ایسا رہا ہے جس میں یہ جنگوں میں انوالو نہیں رہے، 15 سال کا۔ اس میں 2-3 سال ابھی ٹرمپ کے بھی شامل کر لیں آپ۔ اس کے علاوہ باقی تمام عرصہ یہ اپنے ایگزسٹنس کا جتنا بھی امریکہ کا عرصہ رہا ہے، اس میں کسی نہ کسی جنگ میں یہ انوالو ہوتے رہے۔ ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یہ چلتا رہا، اس کی وار اکانومی ہے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت ان کی اکانومی جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے۔ تو جنگیں ان کو ہمیشہ سے سوٹ کرتی رہی ہیں، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کا بھرکس نکال دیتی ہیں، جیسے افغانستان کی جنگ تھی، فائنینشلی بہت زیادہ بلیڈ کیا امریکہ نے۔ اور یہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن کی جنگ کو بھی کنٹینیو کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ رائٹرز نے خبر لگائی ہے کہ وائٹ ہاؤس سیز اٹ از نیئرلی آؤٹ آف منی ٹو ہیلپ یوکرائن فائٹ وار ود رشیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اس پہ لکھا ہے، وائٹ ہاؤس وانٹس منی فار یوکرائن ول رن آؤٹ بائی ایئرس اینڈ۔ ابھی دسمبر چل رہا ہے نا، ایئر اینڈ تو آ گیا، کتنے 25-26 دن رہ گئے میرے خیال سے، اس کے بعد کوئی پیسے نہیں ہوں گے یوکرائن کو دینے کے لیے۔ اور اگر یہ یوکرائن کو پیسے نہیں دیں گے تو یوکرائن والے کیسے پھر لڑیں گے، کس طریقے سے لڑیں گے وہاں پر؟ وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ نیو ایڈ یو ایس ول بی انیبل ٹو کنٹینیو پرووائڈنگ ویپنس اینڈ اکوپمنٹ ٹو کیو وچ وڈ نی کیپ یوکرائن آن دی بیٹل فیلڈ۔ یہ کیسے لڑیں گے پھر؟ سرنڈر ہی ان کے سامنے آپشن بچے گا، بنا پیسوں کے تو آبویسلی یہ لڑ نہیں سکتے نا۔ تو زیلنسکی کا دھڑم تختہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے، کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر شدید کوسچن مارک ان کے جو لوگ ہیں وہ ریز کر رہے ہیں کہ ان کے بلبوتے پہ آپ ہمیں جنگ میں دھکیل کے لے گئے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ رشیا سے شروع میں ہی بات چیت کر کے اور مسئلہ مکا لیتے۔ آپ نے امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا، اور اب آخر میں امریکہ ہی ہم سے جان چھڑا رہا ہے، تو کیسے آپ نے ان کے اوپر بھروسہ کر لیا؟
اچھا پھٹا پڑ گیا ہے، ویسے پھٹا پڑ گیا ادھر پراپر، وہاں پر جھگڑا، مطلب ایک مارکوٹائی نہیں ہو رہی، باقی سب کچھ ہو رہا ہے ای یو والے اور امریکہ والوں کے درمیان، وہ گتھم گتھا ہو گیا آپس میں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ پیسے دیں، یو ایس والے کہہ رہے ہیں ای یو والوں کو آپ پیسے دیں یوکرائن کو، یورپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں دیں بھائی، جنگ تمہاری ہے تم دو، دونوں آپس میں، یعنی کہ وہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ بڑا جھگڑا دونوں کے درمیان چل رہا ہے۔ امریکنس کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں آپ دے دیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ دے دیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ یو ایس اینڈ ای یو اسٹرگل ٹو ایگری آن فنڈنگ فار یوکرائن۔ Concern is growing over Ukraine's ability to continue its defense against Russia should delay of Western funds persist۔ تو امریکہ نہیں، صرف یورپ کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ دینا پیسے، ہم کیوں دیں، ہماری جنگ تھوڑی ہے، امریکہ کی جنگ ہے یہ اصل میں۔ تو وہاں یورپ کے اندر سے بھی پیسے ملنے کا امکان کم نظر آ رہا ہے زیلنسکی کے لیے۔ اب اس سے میرے خیال سے کوئی سیکھے نہ سیکھے، دو شخصیات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو نریندر مودی نے وہی مسٹیک کی جو کہ زیلنسکی نے کی تھی، مطلب زیلنسکی نے بھی امریکہ پہ بھروسہ کیا نا، یہ ہمیں پیسے دیتے رہیں گے، ہم جنگ لڑتے رہیں گے، اور یہ جو رشینس ہیں ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، ویسٹ والے بائیکاٹ کریں گے، دنیا بائیکاٹ کرے گی، امریکہ ان کو آئسولیٹ کر دے گا رشینس کو، ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، میں ایز اے ہیرو بن کے ابھروں گا اور فادر آف دا نیشن بن جاؤں گا یوکرائن کا جنگ جیت کے۔ لیکن آخر میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، مطلب بیچ مجدار میں امریکہ نے ان کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں۔ اب پیسے نہیں ہے کیا ہوتا ہے، پہلے کہاں سے پیسے لے کر آ رہے تھے، پہلے بھی تو دے رہے تھے نا۔ اب سمپل سی بات ہے کہ ان کے لیے نیتن یاہو زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، تو اسی لیے ان کو ڈمپ کر دیا ہے۔ کل کو اگر دنیا میں کوئی اور فرنٹ کھلتا ہے، فار ایگزامپل تائیوان یا کوئی بھی اور فرنٹ کھلتا ہے اور امریکہ کی اٹینشن وہاں چلی جاتی ہے، تو نیتن یاہو ویسے ہی ڈمپ ہوگا جیسے آج زیلنسکی ڈمپ ہو رہا ہے۔ یہ امریکہ کا پرانا طریقہ ہے، واردات ہے، جب یہ کام نکال لیتے ہیں نا تو ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اشرف غنی ابھی ہم نے دیکھا نا 2-3 سال پہلے، اشرف غنی کے ساتھ کیا ہوا ہے، ڈمپ ہوا ہے اشرف غنی۔ اسی طرح سے زیلنسکی صاحب ڈمپ ہو رہے ہیں، یہ ڈمپ ہونے کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مودی صاحب نے بھی ایسا ہی کیا ہے، انہوں نے امریکہ کے اوپر ریلائی کیا، اب امریکہ اس کو ڈمپ کر رہا ہے۔ یہ جو خالستان کا پھڈا چل رہا ہے اور یہ جو امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ ہمارے ملکوں کے اندر آ کر ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں لوگوں کی، یہ کیا ہے، ڈمپ ہونے کے آثار ہیں بیسیکلی۔ تو نیتن یاہو نے بھی امریکہ کے اوپر ریلائی کر کے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اور مودی صاحب بھی امریکہ کے اوپر ریلائی کر کے چائنا کے ساتھ جنگ چھیڑنے جا رہے تھے۔ 370 کے اوپر، آرٹیکل 370 کے اوپر امریکہ سے کچھ گارنٹیز لی گئی تھی، یہ ایشو ڈسکس کیا گیا تھا امریکہ کے ساتھ ریموو کرنے سے پہلے۔ اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر ٹرمپ ہوتا تھا، مودی نے یہ چیزیں ٹرمپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں۔ تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں انہوں نے امریکہ کے اوپر ریلائی کیا۔ اب دونوں کو، مودی کو بھی اور نیتن یاہو کو بھی، زیلنسکی کے انجام سے ذرا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ امریکہ ان کو تب تک سپورٹ کرے گا جب تک امریکہ کے انٹرسٹ سرو ہو رہے ہوں گے، جیو پولیٹیکل انٹرسٹ۔ جب ان کے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کسی اور جگہ سے جڑ جائیں گے تو پھر یہ ویسے ہی ڈمپ کر دیں گے ان کو بھی، جیسے یہ آج تک دوسروں کو اپنی تاریخ کے اندر ڈمپ کرتے چلے آ رہے ہیں۔